أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 47 اور 48 ہے، یعنی 47 اور 48، اور ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے حکم مان لیا۔ پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے اور یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں، اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو اچانک ان میں سے کچھ لوگ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ جو گفتگو چل رہی ہے، اللہ رب العزت نے اس سے پہلے کی جو آیت تھی ارشاد فرمایا کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ اب آگے ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کے لیے ہدایت مقدر نہیں ہوتی ہے، جن کو ہدایت نہیں ملتی ہے، تو وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آدمی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ان میں سے جو سب سے پہلی اور سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کا اللہ سے طالب ہوتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، لہذا فاستہدونی اہدکم، تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو شخص طالب ہدایت ہوتا ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے سیدھا راستہ مل جائے، میں سیدھے راستے پر چلنے والا بن جاؤں، میں جہنم سے بچنے والا بن جاؤں، جس کے اندر یہ فکر ہوتی ہے، جس کے اندر یہ کڑھن ہوتی ہے، جس کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں کس طرح سے کامیاب ہو جاؤں اور تیری جنت میں داخل ہو جاؤں، پھر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما دے، تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، تو مجھے اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو بندہ جب یہ دعا کرتا ہے، جب ہدایت کا طالب ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پھر ہم ان کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کو پیش کر رہے تھے، اور کفار مکہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیم اور اسماعیل کے دین پر ہیں اور ہم صحیح ہیں، اور ہمارے علاوہ جو لوگ ہیں سب گمراہ ہیں۔ چنانچہ وہ اللہ کے نبی کو بھی گمراہ کہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابراہیم اور اسماعیل کا جو دین تھا تم اس دین پر نہیں ہو، تمہارے اندر بگاڑ آ گیا ہے، تمہارے اندر عقیدوں میں خرابی آ گئی، عبادتوں میں خرابی آ گئی، دین تم نے اپنی مرضی سے گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے، اور جس پر تم عمل کر رہے ہو وہ دین نہیں ہے، وہ تو تمہارا اپنا بنایا ہوا رسم و رواج ہیں، طریقے ہیں، تمہارے خود کے ایجاد کردہ ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت جو تمہارے لیے دین آسمانوں سے اتار رہا ہے، جو شریعت نازل کر رہا ہے، اس کی پیروی کرو، اور تبھی تم سے سیدھے راستے پر ہوگے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے فرما بھی دیا کہ جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اور ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے لوگو قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، تو میری اتباع کرو، میری بات مانو، میری پیروی کرو، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ رب العزت تو ہدایت کے راستے کھول رہا ہے، اور اس نے کھول دیے۔ حضرت نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر، ان کو نبی بنا کر، ان کے اوپر شریعت اتار کے، دین اتار کے، اللہ نے دین اسلام کو اتار کے اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا کہ یہ ہے سیدھا راستہ۔
اب کچھ طبیعتیں ایسی ہیں جن کو یہ سیدھا راستہ پسند نہیں ہے، جو شریعت، جو دین اللہ نے اتارا وہ دین ان کو پسند نہیں، وہ شریعت ان کو پسند نہیں، اس کے اندر وہ کمیاں نکالتے ہیں، اس کے اندر وہ کیڑے نکالتے ہیں، اس سے طبیعت ابا کرتی ہے، طبیعت ان کی بھاگتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے اتارے ہوئے احکامات کی طرف اس پر عمل نہ کرنا پڑے، طبیعت پر شاق گزر رہے ہیں، دشوار گزر رہے ہیں، دل آمادہ نہیں ہوتا۔ تو پھر اللہ کے بندو تم کیوں ہدایت کے طالب ہو؟ کیسے تمہیں ہدایت ملے گی؟ تم نے اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا ہے، اپنے کانوں کو بند کر رکھا ہے، تمہیں ہدایت کیسے ملے گی؟ اللہ کے نبی جو تمہیں بتا رہے ہیں وہ تم سننا نہیں چاہتے، جو تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں تم اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے، تو پھر تم اسی طرح تاریکیوں میں، ضلالت میں، گمراہیوں میں بھٹکتے پھرو گے اور سیدھا راستہ تمہیں نہ مل پائے گا۔ لہذا اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ ہیں لوگوں کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو منافق ہیں، جو ایمان میں داخل ہو گئے، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، لیکن ان کی زندگیاں بالکل الٹی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں وہ۔ اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، کون؟ منافقین ہیں، لوگ ہیں، کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے ان کی بات مان لی، ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، مگر پھر ہوتا یہ ہے کہ انہی میں کا ایک فریق، انہی کے ایک جماعت لوگ منہ پھیر کر چل دیتے ہیں، پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن ان کی پوری زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ مومنین نہیں ہیں، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کون ہے؟ مومن تو وہ ہے جو میری باتوں کا ماننے والا ہے۔ آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری پوری امت جنت کے اندر داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے اس کے جو خود جنت جانے سے انکار کر دے۔ قیل ومن ابا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول جنت جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری بات مانی، جس نے میری پیروی کی، جو میرے احکام پر عمل کرنے والا ہوا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جس نے عمل نہیں کیا، جس نے چھوڑ دیا، تو وہی ہے جنت جانے سے انکار کرنے والا، وہ جنت نہیں جائے گا۔ وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ جنت تو اللہ کے نبی کی پیروی میں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ اللہ اور رسول ان کا فیصلہ کرے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں کے کچھ لوگ اپنے چہروں کو پھیرے ہوئے ہیں، ان کو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ پسند نہیں آتا، ان کا دل گواہی نہیں دیتا کہ وہ اللہ اور رسول کے فیصلے پر عمل کریں۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی جماعت ہے، ایسے لوگ ہیں جن کی آپ زندگیاں دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جیسے انہوں نے اسلام کو جانا ہی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو طاق پر رکھ دیا۔ ان کی پوری زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ان کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں ہی نہیں۔ وراثت کھا جاتے ہیں، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، سمیٹ کر وراثت کھا جاتے ہیں، بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، بھائیوں کا حق مار لیتے ہیں، جس کو پیسہ دینا ہوتا ہے وہ نہیں دیتے ہیں، دوسرے کے پیسے کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، دوسرے کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق ہیں ہی نہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے جھگڑے ہو گئے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہوں، خاندان کے جھگڑے ہوں، رشتے ناتوں کے جھگڑے ہوں، دوستوں کے جھگڑے ہوں، جب یہ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ شریعت کے مطابق فیصلہ کیا جائے، دیکھو اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے، دیکھو اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے، صحیح احادیث کے اندر اللہ کے رسول کا کیا فیصلہ ہے، آؤ اسی پر عمل کیا جائے، تو وہ کہتے ہیں، فرمایا گیا کہ اذا فریق منہم مورزون، تم دیکھو گے ان میں سے کچھ لوگ منہ موڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، پھر وہ دوسروں کے فیصلے پر عمل کر رہے ہیں، فلاں کا فیصلہ، من کا فیصلہ، اپنا
جو ان کا دل چاہتا ہے وہ عمل کرتے ہیں، وہ شریعت کے فیصلے ان کے اس پر وہ خوش نہیں ہیں، وہ راضی نہیں۔ تو یہ لوگ مومن نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ ایسے لوگ سرگردہ رہتے ہیں، زندگی بھر اپنا سر دیواروں سے ٹکراتے رہتے ہیں، اندھیروں میں گم رہتے ہیں، اور ہدایت کا سرا، ہدایت کی روشنی انہیں مل نہیں پاتی، وہ محروم ہدایت ہوتے ہیں۔ محروم ہدایت کیوں ہوئے؟ انہوں نے خود اپنے آپ کو محروم کر رکھا۔ جیسے سورج باہر نکلا ہوا ہے اور کوئی شخص اپنے کمرے کو بند کر کے بیٹھ جائے، دروازوں کو بند کر کے بیٹھ جائے، وہ نکل ہی نہیں رہا ہے اور کہتا ہے میں کیا کروں، مجھے سورج کی روشنی نہیں مل رہی، تو اس سے کہا جائے گا ارے بھائی تم باہر تو نکلو، دروازہ تو کھولو، دروازہ کھولو، باہر نکلو، تم کو سورج کی روشنی ملے گی۔ باہر پانی برس رہا ہے، جھم 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 پانی برس رہا ہے، بہترین بارش ہو رہی ہے، اور آدمی کمرے کو بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر وہ شکایت کرتا ہے کیا بتاؤں، بارش کے پانی میں ہم نہائے نہیں، بارش کا پانی میرے لیے نہیں ہے، مجھے بارش کے پانی سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس سے کہا جائے گا اے اللہ کے بندے تو اٹھ، بستر کو چھوڑ، دروازے کو کھول اور باہر نکل اور بارش میں بھیگ۔ اسی طرح اللہ کی شریعت نازل ہو گئی، قرآن اور حدیث میں سب موجود ہے، لیکن تم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، تم اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں، تم اس کو جاننے کے لیے تیار نہیں، تو تم کو کیسے اللہ کی جنت ملے گی؟ تم اس بارش میں کیسے بھیگو گے جو اللہ کی رحمتوں کی بارش ہے؟ تم نے تو اپنے آپ کو الگ کر رکھا ہے اللہ کے احکامات سے اور اس کے رسول کے احکامات سے۔ تمہاری زندگی تو مغرب کی پروردہ ہو رہی ہے، یورپ کی جو تہذیب ہے، امریکہ کا جو کلچر ہے، انگریزوں کی جو طریقہ ہے، طور طریقہ ہے، وہ سب تمہاری زندگی کے اندر ہے۔ نہ تمہیں قرآن کا پتہ، نہ تمہیں حدیث کا پتہ، نہ تمہیں رسول کے احکامات کا پتہ، اللہ نے کیا اتارا ہے اپنے نبی پر تمہیں پتہ ہی نہیں۔ تو جب تمہاری زندگی میں اسلام ہے ہی نہیں تو تم کیسے کہتے ہو کہ اے اللہ مجھے جنت عطا فرما؟ جنت کیسے تمہیں ملے گی؟ تمہارا ایمان اور عقیدہ درست نہیں، نہ اللہ کے بارے میں نہ رسول کے بارے میں، تمہارے اعمال درست نہیں، تمہاری زندگی میں اسلام ہے ہی نہیں۔ حسن بصری نے کہا تھا کہ دخل القوم واللہ ثم خرج، یہ لوگ اسلام میں داخل تو ہوئے لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ نکل گئے ہیں۔ آئے اسلام میں، بس اسلام کا نام ہے ان کا کہ ہم مسلمان ہیں، مومن گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، مردم شماری میں اس میں نام ہے، ووٹر لسٹ میں مسلمانوں میں نام ہے، بس یہیں تک ان کا اسلام ہے۔ باقی ہر قسم کی تہذیب ان کے اندر داخل ہے، جاہلی رسم و رواج ان کے اندر داخل ہیں۔ ابھی شادی بیاہ ہو تو آپ دیکھیں کس قدر شرک کی رسمیں ان کے اندر کی جا رہی ہیں، جاہلوں کی رسمیں کی جا رہی ہیں ان کے اندر، کیسے کیسے فاسد عقائد والے اعمال پائے جا رہے ہیں ان کے اندر۔ پھر آپ دیکھیں گے آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا کہ یہ ایک مسلمان کا گھر ہے یا کسی غیر مسلم کا گھر ہے۔ تو اللہ نے تو اپنی شریعت اتار دی، دین اتار دی، آپ کوئی عمل نہ کرے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ اللہ رب العزت نے تو حجت تمام کر دی، اس کی جنت کھلی ہوئی ہے، آؤ عمل کرو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرو اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔